الإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس عظیم بین الاقوامی کانفرنس کے منعقد کرنے والے جناب ڈاکٹر مزدور صاحب اور اس میں شرکت کرنے والے تمام وہ حضرات جو مدعو ہیں اور جو اس شخصیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اللہ کی طرف سے ان سب کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں ہے کہ میں آپ کے اس کانفرنس میں شرکت کر کے مسرت محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں یہاں اس عظیم اور بامانہ کانفرنس میں حاضر ہوتا، شرکت کرتا اور اس میں حصہ لیتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے میں مختصر تعارف اور ڈاکٹر اسماعیل راجی صاحب فاروقی کا پیش کر رہا ہوں، جو میں طرف سے میں نے اس کو تحریر کر دیا ہے اور وہ آپ ہمیں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ 20ویں صدی عیسوی میں آسمان علم و فن پر جو ستارے طلوع ہوئے اور پورے جہان کو روشن کیا، ان میں ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی کی شخصیت نمایاں ہے۔ وہ اگرچہ فلسطینی نژاد ہیں، لیکن امریکہ میں ان کی فکری اور علمی کاوشیں ظاہر ہوئیں۔ اس طرح پوری دنیا میں وہ ایک عظیم محقق اور مفکر کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ 1921 میں دنیا فانی میں تشریف لائے، دنیا فانی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور 1986 میں جام شہادت نوش کر کے 65 سال کی عمر میں دنیا کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ازہر مصر میں حاصل کی اور امریکہ کی متعدد یونیورسٹیوں سے استفادہ کیا۔ فلاڈلفیا امریکہ میں فلسفہ مذاہب کے پروفیسر رہے، شکاگو یونیورسٹی میں بھی کام کیا اور اسلامی مطالعات کے موضوع پر ایک مکمل خاکہ پیش کیا۔ جدید علوم کا اسلامائزیشن کرنے کی طرف راغب ہوئے اور اس میں اپنی شناخت قائم کی۔ اس طرح ادارۃ المعہد العالمی للفکر الاسلامی کے پہلے صدر قرار پائے۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی ایک فکری شخصیت کا نام ہے۔ ان کے ولیم وابستگی اگرچہ زبان و ادب سے رہی، لیکن انہوں نے اپنا موضوع بدلا اور اسلامیت کی طرف پوری توجہ کی۔ اس کے لیے تقریر و تحریر کو استعمال کیا، توسیع محاضرات و خطبات دیے، تحقیقی مقالات تحریر کیے اور علمی فکری کتابیں تصنیف کی۔ ان کی یہ کتابیں 2 درجن سے بھی زیادہ ہیں، کچھ عربی میں ہیں اور کچھ انگلش زبان میں ہیں۔ ان میں عربی میں جو ہیں الملل الیہودیۃ المعاصرہ، یہودی معاصر گروہ، اطلس الحضارۃ الاسلامیہ، اسلامی تہذیب کی اطلس، اسلامیت المعرفہ، علوم کو اسلامی رنگ و آہنگ دینا، ادیان و آسیا الکبریٰ، ایشیا کے مشہور مذاہب، الاسلام و مشکلت اسرائیل، اسلام اور مسئلہ اسرائیل وغیرہ یہ کتابیں ہیں۔ انہوں نے خود اپنے افکار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے، یظن بعض الناس ان افکاری من صنعی ولكن كلما استشكل على امر اجد كلما استشكل علي امر اجد جوابه عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے افکار و خیالات خود ساختہ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی کسی الجھن سے دوچار ہوتا ہوں اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے یہاں پا جاتا ہے۔ ان کے نظریات میں نوجوان طبقے کا اعتماد اسلام اور دین پر بحال کرنا تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ یورپین یلغار کے مقابلے کے لیے اگر منصوبہ بند کوشش نہیں کی گئی تو یہ عظیم سرمایہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور امت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ اس طبقے میں اللہ
کا تصور بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ الحاد اور بے دینی نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یورپ اپنے علمی ترقیوں کے باوجود دینی اور اخلاقی لحاظ سے زوال پذیر ہے، اور اس زوال کا براہ راست نشانہ اہل ایمان کے سینے اور اسلام پسند نوجوان طبقے کے سفینے میں۔ اس کے لیے انہوں نے 1972 میں جمعیت العلماء اجتماعین المسلمین قائم کی کے نام سے اس نام سے سماجی علوم کے ماہرین و تجزیہ کی ایک انجمن قائم کی۔ اس کے پیش نظر ان کا اسلام پسند نظریہ اسلامیت المعرفہ یعنی عصری علوم کا اسلامائزیشن کرنا۔ ڈاکٹر اسماعیل اس سوسائٹی کے صدر بھی رہے اور وسیع پیمانے پر کام کیا۔ یورپین دنیا میں طویل قیام کی وجہ سے جو فکری انحراف نوجوانوں میں سراج کر رہا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عربی میں ہے: ان جيلنا هو الذي اكتشف هذا التناقض عندما عاشه في حياته الفكرية، على أن العذاب النفسي الذي ولده هذا التناقض فينا جعلنا مرعوبين ومدركين تماما ما تتعرضه الروح الإسلامية من انهاكات في جامعة العالم الإسلامي، ولهذا فنحن ننبه العالم الإسلامي إلى هذا الشر، ونسعى لأول مرة في التاريخ إلى تطويره خطة توقف توقف سريانه وانتشاره وتتصدى لنتائجه وتعيد التعليم الإسلامي إلى نهج الإسلامي۔ اسلامیت المعرفہ میں یہ لکھا ہے، اس کی ترجمہ ہے: ہماری نئی نسل اپنی فکری زندگی میں سانس لیتے ہوئے تضاد کا سامنا کر رہی ہے۔ اس تضاد نے ایسی نفسیاتی اذیت کو جنم دیا ہے جس نے ہمیں مغرب سے مرغوب کر دیا ہے۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ عالم اسلام کی دانشگاہوں میں اسلامی روح مجروح ہو چکی ہے، اس لیے ہم عالم اسلام کو اس شر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے تاریخ کے اس مرحلے میں پہلی بار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انسداد اور خاتمے کے لیے ایسا منصوبہ وضع کیا جائے جو اس کے بدترین نتائج پر قدغن لگائے اور اسلامی تعلیم کو اس کے درست اسلامی نہج سے روشناس کرائے۔ تعلیم اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ ہے، وہی ساری مشکلات کا علاج اور درد کا درمان ہے۔ اسلام نے اپنی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے کیا، اس سے تعلیم کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی بھی تعلیم کو ایک ناقابل تسخیر طاقت تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تعلیم کو دینی اور دنیاوی دو محاذوں اور شعبوں میں تقسیم کرنا اس کی افادیت اور نافذیت کو محدود کرنا ہے۔ جب تک اس تفریق کو دور نہیں کیا جائے گا ترقی کے صحیح امکانات سامنے نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اسماعیل فاروقی ادیان و مذاہب کے استاد اور پروفیسر رہے، اس لیے انہوں نے تمام مذاہب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان کا نظریہ ہے کہ نبوت ایک اہم ضرورت ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ پیش آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محاسبہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے پاس نبی کی تعلیمات نہ پہنچ جائے۔ بعض انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن ان کے پیغام سے ان کے حالات سے واقفیت ہو سکتی ہے۔ ان کا مرکزی پیغام اللہ کی بندگی اور عبادت اور بھلائی کے کام اور برائی سے اجتناب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں، یا وہ یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، اور جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رجے کا موقع نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی کا کہنا ہے کہ اسلام سابقہ مذاہب کو تسلیم کرتا ہے، اور اس تسلیم و اعتراف کی وجہ سواؤن کلمۃ توحید ہے۔ خاص طور سے یہودیت اور نصرانیت
دونوں آسمانی مذاہب ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اور ایسا یہ ہے کہ اسلام کا انسان کے حوالے سے نظریہ 3 بنیادوں پر مشتمل ہے۔ دین فطرت میں یکسانیت، وہی شروع میں انسانوں کی ضرورت رہی ہے۔ تینوں مذاہب میں درجہ وجہ مماثلت یہ ہے کہ ان کے اساس توحید، اسلام، نصرانیت اور یہودیت۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی کارناموں کو مختصر طور پر ان خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عالمی مذاہب اور بین المذاہب مذاکرات، سماجی علوم کی ترتیب و تدوین، نمبر 3 انگریزی زبان کو اسلامی آہنگ دینا، نمبر 4 اسلام کا ثقافتی اٹلس۔ اسماعیل راجی فاروقی نے تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ علوم کو بھی غیر درجہ سماجی علوم کو بھی غیر درجہ اہمیت دی ہے۔ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آج کی دنیا میں سماجی علوم ہی اصل علوم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اسلام کے پاس سماجی علوم کی ترتیب و تدوین اور ان کی رہنمائی کے لیے اعلیٰ ترین علمی مواد موجود ہے، لیکن مسلم علماء اور دانشوران سماجی علوم پر وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جس کے یہ علوم رہنمائی کے اعلیٰ ترین رہنمائی کی مستحق ہیں۔ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ انگریزی زبان کو اسلامی رنگ میں رہنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ جو اسلامی اصطلاحات قرآن و حدیث اور دوسرے اسلامی ماخذ میں استعمال ہوئی ہیں انہیں اسی طرح استعمال کیا جائے۔ اسماعیل راجی کی شخصیت اپنے تلامذہ اور دیگر افراد کے لیے پرکشش تھی۔ وہ اپنی فکر کی بنیاد پر ایک بڑے حلقے میں اثر انداز تھے۔ لوگ ان کی فکر سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دیتے اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے۔ ان کی فکر عالمی سطح پر عام ہوئی، مختلف ملکوں میں اس کے حاملین تیار ہوئے۔ گویا انہوں نے اپنے روز و شب کے معمولات میں افراد سازی کو بھی بہت اہمیت دی۔ ان کے نام اور رفقا اور تلامذہ میں شیخ عبدالحمید ابو سلیمان، شیخ جابر رحلوانی، شیخ زین ابراہیم، شیخ عمر کاسولے وغیرہ ہیں، جو ان کے افکار کے صحیح ترجمان ہیں اور ان کے نظریات کے شارح قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ افراد خود بھی اسلامی فکر کے حامل اور کئی نسلوں کے مربی تھے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے یورپ کے کئی اسفار کیے۔ 1961 میں انگلینڈ میں پہلی بار تشریف لے گئے، 1963 میں جنیوا بھی تشریف لے گئے، پھر متعدد بار جنیوا جانا ہوا، جس میں رفیق سفر حضرت مولانا سید محمد رابع حسن ندوی تھے۔ اس طرح لندن اور بلجیم کا سفر 18 اکتوبر 1985 وہاں کے بعض محبین خاص طور سے ڈاکٹر جمال الدین عطیہ کی دعوت پر کیا اور وہاں ایک علمی و تحقیقی ادارے کے جلسے انتظامیہ میں شرکت کی۔ فلادلفیا یونیورسٹی میں صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اسماعیل راجی سے مولانا کی اس وقت ملاقات ہوئی اور ان سے بہت سے معاملات میں گفتگو ہوئی۔ آخر میں عرض ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی ایک اہم علمی و فکری شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے ذریعے دیار غیر میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی اشاعت اور علوم اسلامی کے فروغ کا کام انجام پایا۔ انہوں نے اپنے علاقے فلسطین کو اسلام کی خاطر خیر بات کہا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ بلا شبہ وہ اپنے خدمات کی بنیاد پر ہمیشہ یاد کیے جانے کے قابل ہیں اور ان سے ہمیشہ نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ ان الفاظ کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس عظیم جلسے میں، اس کا عظیم کانفرنس میں جو ضرورت پر جاری رہے گی، اس میں حاضر ہونے کا موقع دیا اور مجھے بھی اس سے مستفید ہونے کی انہوں نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔